سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون جوتے۔ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں بنا کسی کو مجرم ٹھہرائے درد کا ذکر کیا گیا ہے۔ نہر کے اس طرف تاحد نظر نواب صاحب کی زمین تھی اور اس زمین اور کھیتوں کے عین وسط میں آسمان سے باتیں کرتی نواب صاحب کی کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے گرد و نواح میں کوئی اور کوٹھی تو کیا مکان بھی نہیں تھا، البتہ چند جھونپڑیاں تھیں جو نواب صاحب کی مہربانی سے ان کی زمین میں غریبوں کو بنانے کی اجازت دی گئی تھی، صرف سر چھپانے کے لیے، مگر یہ بھی کوئی کم عنایت تھوڑی تھی۔ نواب صاحب تو پچھلے برس اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر ان کی قبر کو کوٹھی کے پہلو میں ایسے لگتی تھی جیسے کوٹھی نے بچہ دیا ہو، مگر جھونپڑیوں سے توانا اور صحت مند۔ نواب صاحب کو اتنی جائیداد اپنے اور اپنے والد کے اکلوتے پن کی بدولت ملی تھی، اور یہ نسلی روایت نواب صاحب کے ایک بیٹے اور ایک پوتے کے تسلسل سے چل رہی تھی۔ نواب صاحب کے خاندان کی سربراہ اب ان کی بیگم تھی، جو نواب صاحب سے کچھ بڑھ کر ہی غریب نواز تھی، مگر بہو اور بیٹے دونوں کے لیے نہایت ہی محترم۔ گھر میں نوکر یا نوکرانی کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ قریب ہی جھونپڑیوں سے بانو آ کر گھر کا سب کام کر دیتی تھی، برتن دھونا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، سبزی چننا اور چولہا صاف کرنا بانو کی ذمہ داری تھی۔ بیگم نواب کو بانو بہت پیاری تھی اور اسے اپنی بہو کے پرانے کپڑے، پھٹے جوتے اور سویٹر اور پرانی چادریں دے کر ایک روحانی تسکین حاصل کیا کرتی تھی۔ بانو ایک مزدور زادی تھی اور مزدور باپ 6 برس پہلے مر گیا تھا۔ بانو کے گھر میں صرف بانو، اس کی ماں، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی 7 برس کا ہو گیا تھا، مگر کسی نے نام رکھنے کی زحمت تک نہ کی تھی، سب اسے فی الحال کاکا ہی کہہ کر پکار لیا کرتے تھے۔ اس گھر کی آمدن صفر تھی، مگر پھر بھی بیگم نواب کی بدولت اچھا گزر اوقات ہو جاتا تھا، اور پھر خرچہ بھی کیا تھا، کوئی بھائی یونیورسٹی میں تھوڑا ہی پڑھتا تھا، بڑا بھائی بس نواب صاحب کے کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، روٹی کے لیے آٹا فصل کٹائی پر انہیں بیگم نواب حصہ نکال کر دے دیا کرتی تھی، سبزی اپنی اگائی تھی، کپڑے جوتے بیگم نواب کے گھر سے آ جایا کرتے تھے۔ باقی بانو کا کسی نے ابھی تک رشتہ بھی نہیں مانگا تھا جو شادی ہوتی۔ بیگم نواب بانو کے کام میں سوائی دیکھ کر اس کا بہت خیال رکھتی تھی، حتیٰ کہ اپنی فریج سے برف نکال کر اسے دیتی تھی، جبکہ سردیوں میں کوئلے بھی کلو 2 کلو اپنی بوری سے نکال کر دے دیا کرتی تھی۔ آج جب بانو جھاڑو دے رہی تھی تو بیگم نواب نے کسی صندوق کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے کالے اور پھٹے ہوئے جوتوں کا جوڑا نکالا، انہیں آپس میں ٹکرا کر دھول اڑاتے ہوئے بانو سے کہا، بندیے، یہ جوتے تھوڑے پھٹے ہیں، موچی سے سلوا کر کاکا کو دے دینا، ویسے بھی ہمارا پوتا دانش ایسے جوتے کب پہنتا ہے۔ بانو جھاڑو دے کر جوتوں کو اٹھائے گھر کی طرف چلنے سے پہلے یہ کہہ گئی، بانو بیگم صاحبہ رہنے دیجیے نا۔ بیگم نواب، نہیں لے جاؤ، کیا کریں گے ہم انہیں، ویسے گن ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اور بانو بھی تو کوئی چیز لینے سے پہلے اس قسم کے روایتی فکرے کہلوایا کرتی تھی۔ وہ جوتے اٹھا کر اپنی جھونپڑی کی طرف چلنے لگی، اور بیگم نواب کو بھی ایسی چیزیں غریبوں کو دے کر روحانی تسکین ہوتی تھی۔ اور پھر جب بانو اپنی عاجزی دکھا کر کوئی فکرہ کہتی تھی تو بیگم نواب کا جی چاہتا کہ پوری کوٹھی انہیں کے حوالے کر دوں۔ ایسے نیکی کے کاموں کے بعد بیگم نواب کو بہت ہلکا پن محسوس ہوتا اور پھر اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتی۔ ادھر بانو جوتے اٹھائے گھر پہنچتی اور چھوٹے کو بلا کر کہا، او کاکا، یہ لے، بیگم صاحبہ نے جوتے دیے ہیں تیرے لیے۔ کاکا بھی ادھر سے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنی معصوم انگلیاں جوتوں کے اوپر پھیر کر انہیں صاف کرنے لگا۔ بانو، بھیا کو آنے دو، وہ پیون لگا کر مرمت کر دیں تو پھر لگانا۔ لیکن کاکا تو جوتوں کو ابھی لگانے پر تلا ہوا تھا، انہیں زمین پر مار کر اندر سے مٹی نکالی اور انہیں پہننے لگا۔ بانو، صبر کرنا، اتنی کیا جلدی ہے، مرمت ہونے دینا۔ کاکا، مگر انہیں پہننے میں کیا حرج ہے، پہنے تو جا سکتے ہیں، چلو بعد میں پیون بھی لگ جائے گا۔ کاکا جوتے پہنتا ہے، جوتے تھوڑے کھلے ہیں، مگر پھر بھی کاکے کو جوتے پہن کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بہت اچھا لگ رہا ہو۔ پھر جوتوں کے تسمے اپنی پوری طاقت کے ساتھ باندھتا ہے، مگر پھر بھی جوتے کوئی ایک پوٹا
کھلے ہیں، مگر کاکے کو پرواہ نہیں۔ پاؤں کا انگوٹھا پھٹے جوتے سے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کاکا جوتا لگا کے پہلے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پھر دوڑتا ہے اور پاؤں جوتوں کے اندر کھڑپ کھڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاکا یہی جوتے پہنے جا کر چھوٹے سے پتھر کو کک مارتا ہے۔ پتھر کاکے کی توقع سے زیادہ دور جاتا ہے۔ کاکے کو یہ جوتے پہن کر اپنی تمام صلاحیتیں زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے یہ کھلے جوتے پہنتے ہی یکدم جسم میں پھرتی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسے دوڑنے کا جی آتا ہے۔ وہ جھونپڑی کے سامنے چلتے چلتے جوتے کو دیکھتا ہے، پھر تھوڑا سا دوڑ کر جوتے کو دیکھتا ہے۔ اتنے میں بونو اندر سے ایک توڑا لیے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، بونو۔ کاکا، او کاکا۔ کاکا، جی آپا جی۔ بونو، یہ جانا ادھر بیگم صاحب کے گھر، ان کی ٹینکی سے کٹورا بھر کر بیگم صاحب کو دے اور ان سے کہہ کہ وہ برف والا کٹورا دے دیں، آج یاد نہیں رہی برف لانے کی۔ کاکا کٹورا لیتے ہوئے، اچھا جاتا ہوں، مگر باجی یہ جوتے پہن کر نہیں جاؤں گا۔ بونو، ارے کیوں، ان جوتوں میں کیا ہے؟ کاکا، بس ویسے میں نہیں جاؤں گا۔ بونو، کیوں رے، یہ جوتے انہوں نے ہی دیے ہیں، میں کوئی چرا کے تھوڑے ہی لائی ہوں۔ کاکا، ہمیشہ وہی کیوں ہمیں چیزیں دیتے ہیں؟ بونو ہنس کر، ویسے ہی جب یہ چیزیں پرانی ہو جائیں یا پھٹ جائیں تو اچھے لوگ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کاکا، اچھا ٹھیک ہے، میرے جوتے جب پھٹیں گے تو میں یہ جوتے دانش کو دوں گا۔ بونو، اچھا چپ ہو جا، فضول باتیں مت کر، جا برف لے آ۔ کاکا توڑا لے کر بیگم صاحب کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ویسے بھی جوتے لگا کر دوڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ بے شک جوتے کھلے تھے۔ کاکا جا کر ٹوٹی سے کٹورا بھر کر بیگم صاحب کو دیتا ہے۔ بیگم یہ کٹورا فریج میں رکھ کر برف والا کٹورا نکال کر کاکا کو تھماتی ہے اور اس کی نظر کاکا کے جوتوں پر پڑتی ہے۔ ایک سکون محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے، کاکا پورے آگے ہیں جوتے؟ کاکا، ہاں بالکل فٹ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ آپا سے بھی اچھی ہیں، آپا نے اس سے پہلے مجھے کبھی جوتے لے کر نہیں دیے۔ کاکا برف کا ٹھنڈا کٹورا تھیلیوں پر رکھ کر گیٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک بوٹ کا تسمہ کھل گیا ہے اور ساتھ ساتھ سانپ کے بچے کی طرح سیٹا جا رہا ہے۔ گیٹ سے نکل کر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے سے بیگم صاحب کا پوتا دانش تھکا ہارا بستہ کندھوں سے لٹکائے آ رہا تھا۔ کاکا اسے دیکھ کر اپنی شلوار کو تھوڑا نیچے کر کے اپنے پینچوں سے جوتے ڈامنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ کمبخت جوتے کب چھپتے؟ دانش نے جوتے دیکھتے ہی پہچان لیے اور بے ساختہ بول پڑا، ہائے ہائے ہائے، میرے جوتے، یہ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کاکا اپنی جگہ جام ہو جاتا ہے اور کٹورے کو ایک ہاتھ سے تھام کر دوسرا ہاتھ شرم کے مارے بالوں میں پھیرنے لگا۔ دانش، چل اتار میرے جوتے، یہ میرے ہیں۔ کاکا اپنی جگہ کھڑا شرم کے مارے ڈوب رہا تھا، اور دانش نے جب امی کو پکارنے کی دھمکی دی تو کاکا نے کٹورا زمین پر چھوڑ کر بنا تسمے کھلے جوتے اتار دیے، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ جوتے ہی اتنے کھلے تھے۔ یہ دانش کے جوتے تھے۔ دانش اور کاکا ہم عمر تھے، مگر قد میں واضح فرق تھا کیونکہ خوراک میں واضح فرق تھا۔ دانش ہاتھوں میں جوتے اٹھا کر بقایا فاصلہ طے کرنے لگا، اور کاکا برف کا کٹورا ننگی ہتھیلیوں میں اٹھائے ننگے پاؤں تپتی زمین کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی جھونپڑی کی طرف چلنے لگا۔ زمین سخت گرم تھی اور اس کے پاؤں کو جلا رہی تھی۔ کاکا اس تپش سے بچنے کے لیے پہلے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چلنے لگا، پھر پنجے تھکے تو ایڑیوں کے بل۔ ایڑیاں گرمی سے جل رہی تھی اور ہتھیلیاں برف کی سردی سے۔ اچانک کاکا کی ایک ایڑی میں ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا چبھ گیا، اس کے ہاتھوں سے کٹورا گر گیا اور وہ بیٹھ کر خون کے چھوٹے سے فوارے کو ٹھنڈی ہتھیلی سے روکا۔ ادھر برف گرمی سے پگھل رہی تھی، ادھر خون رک نہیں رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر درد کی شدت بھی زیادہ تھی۔ ایک ہاتھ زخم پر رکھ کر کاکا اپنے درد کو گھسیٹ کر برف کے کٹورے کے پاس پہنچا اور کٹورے کا ٹھنڈا ٹھنڈا جسم اپنے زخم کے اوپر رکھا اور کٹورے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر روتے روتے سوچنے لگا، یہ آپا کو میں کہتا تھا یہ جوتے لگا کر ان کے گھر نہیں جاؤں گا، مگر یہ تو کچھ بات سنتی ہی نہیں ہے، اور پھر کہتی ہے جوتے جب پھٹ جائیں تو دوسروں کو دینا اچھی بات ہے، مگر میرا تو صرف ایک جوتا پھٹا ہوا تھا، دوسرا کیوں دانش نے لے لیا؟ ویسے بھی جب دوسرا جوتا پھٹ جاتا تو میں یہ جوتے تو اسے ہی دے دیتا، کسی اور کو نہیں دیتا۔ میں اپنے جوتے کسی اور کو نہیں دیتا،
میں اپنے جوتے